الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہو رہی تھی لیکن آیا عبادت سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، ایاک نستعین بھی عبادت ہے، دعا مانگنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اس کے تحت درود شریف جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ دعا ہے، لہٰذا جو عبادت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا، تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر نے انہی سے ہی کاپی کی ہیں اکثر چیزیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود، یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود، کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی جو آپ نے سکھایا ہے تشہد کے اندر، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہابی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے یہ درود سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ تفسیر نعیمی جو مفتی احمد یار خان نعیمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر، اور یہ پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، گناہ۔ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درست ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو، تو اس میں تو صرف درود ہے، سلام کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اور نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی آ جاتا ہے۔ میرے بھائی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادیث صرف درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے
اس کے بعد مجھ پر درود پڑے، تو جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس میں سلام تو ہے نہیں ہے، وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں، درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے۔ خام خواہ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں بھی خوش و خرم، درود اور سلام۔ درود کیا ہے؟ ہم یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاح دعا ہے، دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک انداز ہے دونوں اعتبار سے، نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑھے یا سلام پڑھے، بات تو ایک ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کروایا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پیری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے، زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ میرا وظیفہ بھی درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو۔ تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا، تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کہانیاں کروائی ہوئی ان لوگوں نے۔ درود کے الفاظ ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ ایک اور سائل آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا، تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں۔ سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیثوں میں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے
زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ لادہ درجے کی ایک فضیلت ہے، وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا، امام داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی معاملہ ہے، اور روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے، یہ برزخی معاملہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں، تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے، ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی ہے۔ تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے، وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، یا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو، تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے۔ تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے، وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت کم دفعہ ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لیکن محمد علیہ السلام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، کیونکہ وہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ بھی محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ ان چیزوں کو یہ ایشو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور انہوں نے یعنی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اب جو بندہ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھتا تو وہ اس کے دل میں بغض رسول ہے۔ دیکھیں، اندازہ کریں، یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو میں کوئی مسجد بناؤں اور اس میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام وہاں پہ جاری کر دوں ہر نماز کے بعد، جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہو، اور جو کوئی شامل نہ ہو میں کہوں یہ گستاخ رسول ہے۔ پھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے کوئی چڑ نہیں، میں تو یہاں پڑھوایا ہے اس اسٹیج سے کئی دفعہ، اس کے بعد اشعار تو بہت ایکسٹراڈنری اشعار ہیں، چند ایک چیزوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے۔ نعت کے طور پہ آپ ضرور پڑھیں، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے، باقاعدہ نعت یہ اشعار موجود ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام تو دعا کرتے تھے نعت پڑھنے والوں کے لیے۔ نعت کے طور پہ ضرور پڑھیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو اجتماعی عبادت کی شکل دیں گے اور اسے کسی جگہ فکس کریں گے، جس طرح انہوں نے ہر نماز جمعہ کے بعد صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے یوں پڑھتے ہیں اور اسے فکس کر لیا اس اعتبار سے، اور کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام ایک دائرہ بنا کے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں اس کے دل میں بغض ہے۔ حالانکہ ان سے پوچھے کہ صحابہ کرام صلاۃ والسلام اس طرح جمعے کے بعد پڑھتے تھے؟ ہیں اینج کرن گے، عربی میں ہی بتا دیں کہ پڑھتے تھے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اذان کے ساتھ درود نہ پڑھو، اذان کے بعد آپ درود اور دعا مانگو، مسلم شریف میں حدیث ہے، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا حصہ کیوں بنا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وقفہ کر لیتے ہیں، اور وقفہ بھی کرتے ہیں جب بجلی ہو، جب بجلی آف ہو، اسپیکر بند ہو، تو بغیر صلاۃ والسلام کے ہی اذان دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کیا ہوا اگر ہم نے پہلے ملا لیا؟ تو ہم کہتے ہیں کیا حضرت بلال نے صلاۃ والسلام پڑھا تھا؟ ہیں؟ اور یہ سیم بات
غلام محسود سعیدی صاحب نے بھی شرح صحیح مسلم میں بریلویوں کے خود اتنے بڑے محدث گزرے ہیں اور کسی حوالے سے میرے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کے دل میں ہم سے زیادہ عشق رسول تھا، لیکن وہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی مسجد میں بلکہ ایک دو راتیں رہا بھی ہوں، تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا وہاں، کبھی کبھار وہ اپنے مکتب فکر کے شر سے بچنے کے لیے 3-4 دن بعد نا ایک دفعہ درود پڑھوا لیتے تھے، وہ بھی بعد میں، ویسے وہ اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھواتے تھے۔ تو ہم جب کہتے ہیں تو وہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بغض ہے جبھی تو منع کر رہے ہیں نا، ٹائم کوئی اللہ نے بتایا نہیں ہے، اگر اللہ نے ٹائم نہیں بتایا تو جب مرضی پڑھیں۔ تو سر پھر ہم آپ سے عرض کریں گے، کیا آپ مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا پڑھیں گے، یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا پڑھتے ہوئے ساتھ دروشی بھی پڑھیں گے؟ تو خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، دروشی کا اگر کوئی وقت نہیں ہے تو پھر آپ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ دروشی پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنی مطلب سے چیزوں کو اپنی مرضی سے چینج کریں گے۔ تو آپ حدیث سن لیں، جامعہ ترمذی کے اندر عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، الصلاۃ والسلام نہیں انہوں نے پڑھا۔ یہ کہتے ہیں نا درود سلام کے بغیر ناقص ہے، تو سلام تو درود کے بغیر اس سے بڑا ناقص ہوگا، کیونکہ اصل چیز تو درود ہے، تو انہوں نے تو نہیں پڑھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عام حالت میں، لیکن یہاں چھینک کے ساتھ میں نہیں پڑھتا، یہاں ہمیں نبی علیہ السلام نے صرف تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، تم وہی کہو جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ تو اس نے 295C نہیں لگوائی عبداللہ بن عمر کے اوپر کہ آپ درود کے منکر ہیں، آپ نہیں مانتے درود شریف کو۔ ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت وضو کے بعد سونے سے پہلے ایک دعا تعلیم کی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو میرے نبی کے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ اے اللہ نازل ہوا۔ تو اس نے اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہوئے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بہتر الفاظ استعمال کیے، سپرلیٹو ڈگری ہے رسول۔ رسول تو صرف 315 ہیں، باقی تو 1,00,000 سے زیادہ انبیاء ہی ہیں۔ تو آپ فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے، وہی کہو جو میں نے کہا ہے۔ تو اس نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہتر ڈگری لگا دی ہے، تو آپ قبول کر لیں، اس کو بدعت حسنہ کے طور پہ قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ الفاظ نہ چینج کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اچھا، پھر ان کے پاس ایکسکیوز باقی رہ جاتا ہے، وہ دیکھیں جی منع کہاں ہے۔ اس کا بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے کہ منع تو ہو گیا نا جب جنرلی آپ علیہ السلام نے فرما دیا۔ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث امام جعفر نے امام باقر سے اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کہ نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ مسلم کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے، کچھ ترمذی کے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔